اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، کہ کوئی شک نہیں خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑی تدابیر کی، بڑا لشکر تیار کیا، اسی طرح جنگ کے لیے بہت زیادہ سامان تیار کیا، اور ان کو پورا یقین تھا کہ آج مسلمانوں کو ہم کچل دیں گے، لیکن ان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ جنگوں میں شکست اور فتح یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ تعداد تھی، لیکن ان کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا، اور مختصر سی جماعت تھی مسلمانوں کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی اور کفار کو عبرتناک شکست عطا کی، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کی تدبیر کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے سامنے آ چکی۔ ابو جہل نے میدان بدر میں آنے سے پہلے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کر رہے تھے، ابو جہل نے بھی دعا کی کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اللہ تعالیٰ یہ دین اگر سچا ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ ایک دعا یہ کی، اور ایک دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جو ہے فتنے فساد ڈال دیے ہیں، اختلاف ڈال دیا ہے کہ بیٹا مسلمان ہے تو باپ جو ہے وہ کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نے گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ڈال دیے ہیں، اس نے آپس کے اتحاد کو ختم کر دیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو تباہ و برباد فرما۔ تو یہ دعا کی اس نے، اور اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو دین تجھے پسند ہے اس دین کے ماننے والے کو فتح نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سا دین پسند ہے۔ تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے تھے تو فتح تمہارے پاس آ چکی، تم نے دیکھ لیا کہ فتح کس کو ملی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، اپنے کاموں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے یعنی اسلام کی مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے۔ اب بھی تم مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو، مخالفت سے باز آ جاؤ اور دوبارہ جو ہے مسلمانوں کی مخالفت نہ کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ لیکن اگر دوبارہ تم نے اسلام کے خلاف سازش کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ عذاب دیں گے۔ رہا یہ کہ تمہارے پاس بہت بڑی تعداد تھی، سامان جنگ تمہارے پاس بہت زیادہ تھا، تمہیں اپنی تعداد پہ اور سامان جنگ پہ تمہیں بہت جو ہے وہ تکبر اور غرور تھا، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اگرچہ تمہارے پاس بہت زیادہ ساز و سامان بھی ہو، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ رکوع نمبر 2 جو ہے یہ آج ختم ہوا ہے۔ اگلے لیکچر میں رکوع نمبر 1 کے اور رکوع نمبر 2 کے جو کویسچن ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔